वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی آیت نمبر 55 سورۃ المائدہ آج ہم نے اس سے اسٹارٹ کرنا ہے، اور آیت نمبر 51 سے 54 تک ہم نے کل کیا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون سے یہود و نصارہ جو ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی، دلی قلبی تعلق نہیں رکھنا، اور اگر رکھیں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں سے ہم نے کل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی تمہارے خلاف، تم مسلمانوں کے خلاف یہ آپس میں متحد ہو کے تمہیں نقصان دیں گے، اور اگر کوئی ایسے یہود و نصارہ سے دوستی کرتا ہے اور ان کے لیے اس کی ہمدردیاں ہوتی ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی جنگ میں ہیں یا دشمنی میں ہیں، تو وہ انہی میں سے ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے کافی تفصیل سے اس کو کل سمجھایا تھا کہ اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کا ایکچوئل مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، اور وہ انہی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی زمانے کی گردش نہ ہمارے اوپر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ مسلمانوں کو فتح بھی دے دے، یا کوئی ایسا حکم لے آئے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ بعد میں پھر ندامت کا شکار ہوں، اور پھر مسلمان یہ کہیں گے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اتنی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر یہ بعد میں اصل میں یہ جو ہیں ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ حقیقت سب کے اوپر واضح کر دی کہ اگر کوئی تم سے اسلام سے پھرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یعنی اسلام کو نہ تو لوگوں کی ضرورت ہے، نہ دین کسی کا محتاج ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے بھیجا گیا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو بھی دین سے پھرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے، اس قوم کو یا ان لوگوں کو، اور اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے، ایسے لوگ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں، جو اپنے مومنین کے لیے نرم ہوں گے، تواضع رکھتے ہوں گے، اور جو کافر ہیں ان کے اوپر وہ سخت ہوں گے۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اپنے دین کے اصولوں پر سختی سے کاربند ہوں گے، استقامت سے، اور وہ یہ نہیں کہ اپنے دین کو بیچ دیں گے دوسروں سے انفلوئنس ہو کے۔ نیز ان کی خصوصیات یہ بھی ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، یعنی دین پر چلتے ہوئے وہ لوگوں کی باتوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے چاہے عطا کرتے ہیں۔ یہ ساری خصوصیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں، اور اس زمانے میں صحابہ کرام جو تھے وہ ان خصوصیات کے حامل تھے، لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ فضل کسی پہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والے ہیں اور بہت علم والے بھی ہیں۔ آگے سے پڑھی ہوں آیت نمبر 55۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ مسلمانوں، تمہارا دوست تو اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ انما، بے شک، انما کلمہ حصر ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کلمہ حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی جو بات ہے نا وہ ایک قاعدے کی، ایک کلیے کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی جیسا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کلیہ اپنانا چاہیے، کیا قاعدہ ہونا چاہیے، تو وہ بات پھر آگے بتائی جا رہی ہے۔ ولیکم، ولی ہے تمہارا، ولی کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ دوستی کے ہی معنوں میں ہے، کیونکہ پہلے جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے
वलीयुकुम वली है तुम्हारा अल्लाहु अल्लाह ताला व रसूलुहु और उसका रसूल वल्लज़ीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए अल्लज़ीना ये वो लोग हैं युकीमूना वो कायम करते हैं काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है या वो के मायनों में है और एंड पे जो वाव नून है प्लूरल के लिए आ रहा है युकीमूना अस्सलाता नमाज स्वाद लाम वाव या स्वाद लाम या दोनों इसके रूट वर्ड्स हैं व युक्तूना हमजा ताया इसका रूट वर्ड है और वो अदा करते हैं वो देते हैं शुरू में या जो है वो के मायनों में है अज़्ज़काता ज़कात को ज़ाकाफ वाओ वहुम और वो राक़िऊन रुकू करने वाले हैं रा काफ और आइन रुकू करने वाले हैं इसके साथ आप आजिज़ी करने वाले हैं तवाज़ो करने वाले हैं ये भी लिख लें ठीक है। अच्छा तो पहले जो है वो अल्लाह ताला ने ये बताया कि किन से जो है वो दोस्ती नहीं करनी किस नोयत की दोस्ती नहीं करनी यानी ऐसी दोस्ती ना हो जिससे अपना दीन जो है उसके जाने का खदशा हो या इंसान इतना उनसे मुतासर इन्फ्लुएंस हो जाए कि उनके दीन को अपनाना शुरू कर दे या अपने दीन से हटना शुरू कर दे इस तरह का कल्बी ताल्लुक इस तरह की दिली दोस्ती या उनसे ऐसा ताल्लुक कि मुसलमानों को नुकसान देने वाला और उनके लिए कोई खबरगिरी करना या उनको खबरें देना यानी ऐसा कोई गलत किस्म का जो ताल्लुक है जो मुसलमानों की इज्तमाइयत के लिए सेफ्टी के लिए नुकसान हो वो नहीं रखना और अब साथ इस आयत में ये बता दिया कि फिर मुसलमान जो हैं उनको किससे दोस्ती जो है वो रखनी चाहिए या उनका वली जो है वो कौन होता है ये चीज यहाँ पे बताएगी तो इसमें ये बता दिया कि बेशक तुम्हारा दोस्त जो है वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसका रसूल ये बहुत एजाज की बात है अगर इस पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने अपने और अपने रसूल के दोस्त होने का बताया है कि मुसलमान जो है उसका असल दोस्त उसका असल वली जो है वो कौन हो सकता है सबसे पहले तो अल्लाह ताला की जात है ज़ाहिर अल्लाह ताला ही वली है बामानी दोस्त कर ले बामानी हाकिम कर ले तो निगहबान कर लें सरपरस्त कर लें सरबराह कर लें जो भी इसका मायनी कर लें तो वो तो सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की ही है ठीक है और उसके बाद फिर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हमारे लिए जो है वो वली ही की हैसियत रखते हैं ठीक है और उसके साथ इन दोनों के साथ वल्लजीना आमनू भी कहा गया यानी ईमान वाले जो है ना वो भी तुम्हारे दोस्त हैं तो यानी तुम्हारी दिली कल्बी दोस्ती जो है वो असल में ईमान वालों के साथ होनी चाहिए ठीक है क्योंकि देखें जो यहूद नसारा या मुशरिक या काफिर जो अल्लाह के दुश्मन हो सकते हैं उनसे किसी मोमिन को मोहब्बत नहीं हो सकती यानी जो हरबी लोग हैं चाहे वो अहले किताब में से हैं चाहे वो मुशरिकीन में से हैं उनकी मोहब्बत और ईमान ये दोनों चीजें एक इंसान के दिल में नहीं हो सकती यानी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह के वलियों से भी दोस्ती रखे और अल्लाह के दुश्मनों से भी दोस्ती रखे ये दोनों तरह की दोस्तियां किसी एक दिल में हो ही नहीं सकती पॉसिबल नहीं है ठीक है यानी आप देखें ना जब हम फर्ज करें हमारे बच्चे हैं हमें अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत होती है अगर मतलब हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत है और अगर हमें ये पता चले कि फलां शख्स जो है वो हमारे बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है तो उस शख्स की मोहब्बत तो हमारे दिल में नहीं हो सकती ना जिससे हमें पता हो कि वो हमारे बच्चों को नुकसान दे सकता है किसी तरह का तो ये बात है कि जब एक से मोहब्बत है और दूसरा जो है उसका दुश्मन है तो उसकी मोहब्बत दिल में नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए अगर है तो इसका मतलब है कि अपने ईमान में ही कमजोरी है तो मोमिनीन जो हैं उनके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की और उसके रसूल की और उसके बाद तमाम मोमिनीन की होनी चाहिए यानी हमें अपनी जो मोहब्बतें और दोस्तियां हैं और इनकी डायरेक्शन ठीक करने का बताया गया और इनकी प्रायोरिटीज ठीक करने का बताया गया सबसे ऊपर अल्लाह ताला की मोहब्बत होनी चाहिए बाकी तमाम रिश्ते और उनकी मोहब्बतें जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के अंडर यानी उसके ताबे रह के होनी चाहिए ये भी नहीं होना चाहिए कि इंसान अपने घर वालों की मोहब्बत में इतना आगे निकल जाए कि अल्लाह ताला की अहकामात और अल्लाह ताला के जो बताई हुई हुदूद है उनको क्रॉस कर दे उसका मतलब ये है कि अल्लाह की मोहब्बत तो और अहकामात को पसे पुश डाल दिया ठीक है लेकिन यहाँ पे जो है कंपैरिजन वो जो दुश्मन यहूद नसारा या मुशरिकीन है उनसे करके बताया जाए और मुसलमानों को ये चीज वाजे की जा रही है कि तुम्हारा जो वली है असल में वो कौन होना चाहिए
اور پھر جب والذین آمنو کی بات کی آیت میں تو اس میں ساتھ پھر آگے ان کی خصوصیات بھی بتائیں کہ وہ مومنین ہیں جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، بلکہ نماز کے لیے جب بھی بات آتی ہے تو قائم کرنے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ محض ایمان کے زبانی دعوے دار مومنین نہیں ہیں، وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعی مومنین ہیں۔ یعنی بعض تو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو جن کا صرف زبانی دعویٰ ہوتا ہے ایمان کا، لیکن ویسے جو ہے وہ عملی طور پر کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسے مومنین اصل مومن تو وہ ہے نا جو اپنے ایمان سے اپنے ایمان کا ثبوت دے، اپنے عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دے، یعنی جو نماز قائم کرتا ہے نماز کی پوری شرائط و آداب کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ کہ یعنی ایک ایسا نظام ہوتا ہے جہاں پہ ہر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جس کو لیے آسانی ہوتی ہے اور راستے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں قائم کرنے میں۔ تو وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی حقوق اللہ جو ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرتے ہیں، یعنی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی ان جو فرائض ہیں دینی ان میں وہ کمی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی تھی آگے سے ان ایمان والوں کی خصوصیات کہ وہ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں، اور وہم راقعون بھی آگے بتایا، جس میں دونوں طرح سے اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو رکوع کرنے کے اگر آپ معنوں میں لیں نا، تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ یہود سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہود جو ہے نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، وہ بس قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں اپنا، اور اس کے بعد وہ سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، ان میں رکوع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو مسلمان جو ہیں ان کی نماز اس لحاظ سے مختلف ہے یہود سے کہ وہ ہمارے ایک جو نماز کا اہم رکن ہے وہ رکوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ اکثر مفسرین نے جو ہے نا اس کو راکعون کو خشوع کرنا، تواضع اور عاجزی کرنا، جھک جانا اس معنوں میں لیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نماز کا حکم پہلے آ گیا ہے اور ہماری نماز میں تو ظاہر رکوع ہوتا ہی ہے، تو اس لیے ان کا یہ کہنا، اور آیت میں دونوں طرح کے مفہوم کی گنجائش ہے کہ وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ تواضع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جھکنے والے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ متکبر نہیں ہوتے، وہ بہت خود پسند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ عاجز لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ایک مومن ہے نا، اس کے اندر چونکہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور اس کو اللہ کی کبریائی کا بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، تو اس کے اندر تکبر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اکڑنے والا نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوتا ہے نا خالص، وہ عاجزی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہی ہے عاجزی کا ہونا۔ تو یہ ہمیں نا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں اور چیک کریں کہ کیا ہم بھی نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ قائم کرنا میں یہ نہیں آتا کہ کبھی ایک نماز پڑھ لی اور کبھی دوسری نماز پڑھ لی، یا کبھی دل کیا تو پوری پڑھ لی، کبھی دل کیا تو پوری چھوڑ دی، یا اگر نماز پڑھی بھی تو بالکل ایسے مارے بندے یا مصیبت سمجھ کے پڑھنا، یا جلدیوں میں پڑھ لینا، یہ نہیں ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کے جو سارے حقوق ہے نا ان کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ نماز قائم کرنے میں آتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ یا تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں، ترجمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، تسبیح بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ بھی یا دیگر چیزیں، لیکن کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایسی بھی نماز جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ سکون کے ساتھ آرام سے نماز پڑھنی چاہیے، جلدیوں میں سجدے، آدھے ارکان جو ہے نماز کے ان کو ختم کر دینا، یعنی تھوڑا سا سجدہ کیا اٹھے، پھر تھوڑا دوسرا سجدہ کر لیا، حالانکہ پورا بیٹھنا چاہیے، آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، پھر دوبارہ سجدہ ہونا چاہیے، رکوع بھی پراپر ہونا چاہیے، اور سکون کے ساتھ اور آرام سے نماز پڑھے، یہ نہیں کہ جلدیوں میں ہم باقی سارے کام آرام سے کریں گے۔ ہم نے کوئی کھانا پکانا ہے، گھر میں کوئی آ رہا ہے تو اس کے لیے بڑے اہتمام سے 2 گھنٹے بھی لگائیں گے کچن میں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں ایک دم سے جلدیاں مچ جاتی ہیں کہ بس اس کو ہم فٹافٹ سر سے اتاریں۔
تو نماز جو ہے نا اس کی چوری یا اس میں کمی بیشی یا اس کو بوجھ سمجھنا مصیبت سمجھنا یہ نماز قائم کرنے میں نہیں آتا. نماز قائم کرنے کی جو بہت سی شرائط ہے نا ان میں یہ چیز بھی آتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر اہتمام بھی کرنا تھوڑا اچھے طریقے سے وضو کر کے پراپر طریقے سے نماز کے اوقات کا خیال رکھنا اور اول وقت میں نماز پڑھنا یہ نہیں کہ خام خواہ میں آپ اس کو ڈیلے کر دیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اکثر لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں چاہے جیسے بھی پڑھ لے زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف سے وہ غافل ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے تو وہ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے عاجزی ہونی چاہیے جھکنے والا ہونا چاہیے کیونکہ انسان جب یہ اپنی حیثیت کو سمجھے نا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبریائی میرا آزار ہے یہ میری چادر. اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں کبر جو ہے نا وہ نہیں پسند اور ایسے لوگ جو ہے نا ان کو ضرور ان کے کبر کی سزا بھی ملتی ہے جو کسی بھی طرح سے تکبر کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ صفات اپنے اندر لانی چاہیے. اور ایسے ہی جو مومنین ہیں وہ صحیح خالص ایمان والے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ مسلمانوں کو یہ واضح کر دیا گیا کہ ان کے ایکچوئل ولی جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. کہ یہ ہمارے مطلب قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے کہ صرف کسی چیز سے روکا نہیں جاتا ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کرنا کیا ہے. یعنی یہ نہیں کہ بس یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اور اس کے بعد چھوڑ دیا کہ اب انسان کنفیوز ہوتا رہے کہ پھر میں کیا کروں. پہلے منع کیا گیا کہ یہ تمہارے ولی نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کو ولی نہ بناؤ یا تمہارا یہ نقصان ہوگا. اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارا ایکچوئل دلی قلبی تعلق جو ہے وہ کس سے ہونا چاہیے جس میں تمہارا فائدہ ہو. پھر آگے مزید اس کی ایکسپلینیشن ہے. آگے پڑھی ہوں آیت نمبر 56 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. وَمَن اور جو کوئی یتولا وہ دوستی کرے گا یا وہ کے معنوں میں تولا جو ہے اس میں تا تو باپ کی ہے روٹ اس کا واو لام یا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ولی جو ہے یہ مختلف معنوں میں آتا ہے. اسی طرح تولا جو ہے یہ بھی مختلف معنوں میں آتا ہے. یہ منہ موڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے بالخصوص جب تولا کے بعد آگے ان کا ساتھ ورڈ ہو. اور بعض دفعہ ان کا ورڈ لکھا نہیں ہوتا لیکن وہ ویسے مطلب میں مذکور ہوتا ہے تو اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ منہ موڑنا ہے. اور تولا کا مطلب دوستی کرنا یا دوست ہونا اس معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اپوزٹ معنوں میں بھی یہ ہو جاتا ہے. یتولا وہ دوستی کرے گا اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے والذین اور ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے فإنا تو بے شک حزب جو ہے وہ یہی روٹ ورڈ ہے حاضا اور با حزب گروہ کے لیے آتا ہے گروپ کے لیے. ٹھیک ہے. حزب اللہ گروہ اللہ کا ہم وہ الغالبون غالب آنے والے ہیں یعنی غلبہ پانے والے ہیں. غین لام اور با. تو یہاں پہ مزید ایک خوشخبری بھی سنائی گئی ایک طرح کی یا پیشین گوئی آپ کہہ دیں کہ کر دی گئی اور یہ بتا دیا گیا مسلمانوں کو کہ جو بھی اللہ سے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مومنین سے دوستی رکھے گا تو ان کے لیے بشارت کیا ہے یا ان کے لیے خوشخبری کیا بتائی گئی ہے کہ وہ فاتح ہوں گے وہ غالب ہوں گے. یعنی ایک طرح سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح ملے گی اور ساتھ ساتھ ایک تسلی بھی کرا دی گئی ہمت اور حوصلہ بھی دے دیا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ آیات جب نازل کرتے تھے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے ان کے دل کو سکون دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ دشمنی تھی اور بہت زیادہ مخالفت تھی تو ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا تھا. اور پھر ایک اس حقیقت کو بھی واضح کرنا ضروری تھا کہ اگر ابھی وقتی طور پر چاہے یہ دشمن یا ان کی طاقتیں جو ہے وہ تمہیں زیادہ پاورفل لگ رہی ہیں یا یہ بہت زیادہ ریزسٹنس تمہیں آ رہی ہے یہ دنیاوی لحاظ سے کچھ جاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو یہ یقین رکھو کہ اصل میں کامیابی جو ہے وہ ضرور حزب اللہ کو ملے گی. حزب اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا گروہ. ٹھیک ہے.
तो ये सूरत अल-मुजादला में भी आगे आता है कि अल्लाह ताला ने बताया कि दो ग्रोह होते हैं इंसानों के, एक हिजबुल्लाह होता है और एक हिजबुल शैतान होता है। यानी एक वो ग्रोह होता है जो अल्लाह वालों का ग्रोह होता है और एक होता है शैतानों का ग्रोह। यानी एक ग्रोह में वो लोग होते हैं जिनका अल्लाह ताला से ताल्लुक होता है और वो अल्लाह ही के लिए सब काम करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए वो जिद्दोजहद करते हैं, और अपना हर काम करते हुए भी वो अल्लाह का तकवा दिल में रखते हुए वो काम करते हैं। दूसरी तरफ शैतान के पीछे चलने वाले लोग होते हैं जो शैतान की बात मानते हैं, अपने नफ्स की बात मानते हैं और वो ज़ाहिर अल्लाह के अहकामात के खिलाफ जाने वाले होते हैं, क्योंकि शैतान तो इंसान को भटकाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हिजबुल्लाह की यहाँ पे भी बात की गई और वहां पे भी यही खुशखबरी है कि जो हिजबुल्लाह है वही कामयाब है। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने यही बता दिया कि अल्लाह के ग्रोह में यानी शामिल हो जाओ तो यही तुम्हारी फतह का राज है, यही तुम्हारा दुनिया में गलबा पाने का राज है। और अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक जो है वो कैसे हो सकता है? जब इस कुरान मजीद से जो किताबुल्लाह है इससे मजबूत ताल्लुक हो, और उस मजबूत ताल्लुक का होना तभी मुमकिन हो सकता है जब इंसान इस किताब को समझ के सही तरीके से पढ़े और उस पर फिर अमल पैरा भी हो। ठीक है, तो यही एक वो मजबूत रस्सी है जिसका एक सिरा हमारे हाथ में है और एक सिरा ऊपर अल्लाह ताला के पास है, और इसी को थामे रखने में इंसान की जो है वो कामयाबी है, दुनिया की भी और आखिरत की। भले दुनिया में आपको कुछ इसकी वजह से मुश्किलात फेस करनी पड़ी या ऐसे लगे बज़ाहिर के जैसे कुछ हाथ से छोड़ना पड़ रहा है या जा रहा है, लेकिन इंसान इस चीज का यकीन रखे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है तो मैं गिर नहीं सकता। तो ये है अल्लाह से ताल्लुक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत ताल्लुक कब होगा? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होंगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं उनसे हम फायदा उठाएं, उनका इल्म हासिल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उस्वा है उसको जानने की कोशिश करें। और फिर मोमिनों से ताल्लुक ज़ाहिर यानी ईमान वाले जो हैं उनके साथ अपना ताल्लुक रखना, उनके साथ इत्तेहाद रखना, उनके साथ मिलजुल कर इस दीन के लिए जो है वो काम करना, या वैसे ही आपस में जो है वो मोमिनीन के साथ अच्छा दिली और कल्बी ताल्लुक रखना। ये चीज यहाँ पे जो है वो समझाई जा रही है कि जो भी अल्लाह से, रसूल से और ईमान वालों से ताल्लुक रखेगा तो यकीनन वो हिजबुल्लाह में से है और हिजबुल्लाह ही गालिबान है। अब यहाँ पे देखिए एक ही गिरोह का जिक्र किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मुसलमान भी आप देखें कितने किस्म के फिरके बना बना के बैठ गए हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने बस हिजबुल्लाह का ही बताया है, ये फिरका वारियत वगैरह ये सब इंसानों की बनाई हुई है ना। वही बात के अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं कर सकते, वो आपस में इकट्ठे होके नहीं रह सकते। तो हिजबुल्लाह जो है वो वही हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। और ये फैसला जो है ना कि कौन किस ग्रोह में है, ये इंसान के किरदार से और इनके अमाल के जरिए हो रहा होता है, हर वक्त ही हो रहा होता है। ठीक है, तो हम बस अपने आप को चेक करते रहें कि अपने अमाल के जरिए, अपनी नीयतों के जरिए, अपनी सोचों के जरिए कि हमारा ताल्लुक जो है वो किस गुरोह से है और किस गुरोह से होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा अपने दीन पर सख्ती से अमल पैरा होंगे, जितना आप ताल्लुक अपना अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और ईमान वालों से मजबूत करेंगे, उतना ज्यादा हिजबुल्लाह में रहेंगे। ईमान वालों के साथ ताल्लुक रखने का, मोमिनीन के साथ ताल्लुक रखने का यही फायदा होता है ना कि इंसान अल्लाह के रसूल के अपनी और ज्यादा करीब होता है और ईमान के ऊपर जो है चलने में उसको इस्तकामत मिलती है, मजबूती मिलती है। एक दूसरे के साथ जब किसी भी ईमान वाले से जब आपके अच्छा ताल्लुक होता है, दोस्ती होती है, तो आपको अच्छा सीखने को मिलता है और आपको अपने दीन पर चलना आसान लगता है। इसीलिए होता है ना कि अपनी कम्युनिटी, जैसे अब हम इन कंट्रीज में हैं तो यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के साथ मिंगल अप करना, प्रैक्टिसिंग अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे में चलने का यही फायदा होता है कि, या उनके साथ रहने का, कि फिर आप को एक स्ट्रेंथ मिलती है अपने दीन पे चलने के लिए। आप मस्जिद में जाएं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि सब वहाँ पे अपने दीन के लोग होते हैं और उनसे मिलना जुलना, तो ये एक फायदा होता है। और वैसे भी ज़ाहिर है मोमिनीन का आपस में इत्तेहाद होना चाहिए ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो अब इतनी
اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے اور اتنے گروہ بن چکے ہیں، اپنے اپنے لوگ فرقے بنا کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک حزب اللہ کی بات کی ہے، دوسرا تو پھر حزب الشیطان ہے۔ اچھا، یہی رکو یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 57 سے نیا رکو سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر ایمان والوں کہہ کے بات کی جا رہی ہے، اے لوگو جو ایمان والے ہو، لا نہیں، تتخذو تم بناؤ، تا تم کے لیے پہلے والا، اور پھر اتخذا جو ہے اس کا ایکچوئل روٹ ورڈ حمزہ خا زال ہے، جو کہ اخذ کرنا، لینا، بنانا، پکڑنا اس معنوں میں آتا ہے۔ لا تتخذو، نہ تم بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذو، جنہوں نے بنا لیا، روٹ وہی ہے حمزہ خازال، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوم، ہزا جو ہے جیسا استہزاء کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں نا، ہازا حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے، یہ وہی ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹھیک ہے۔ ہزون مذاق، و اور لائبن، لاب جو ہے لام عین با یہی روٹ ورڈ ہے، یہ کھیل تماشے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، اوتو کا مطلب ہوتا ہے دیے گئے، حمزہ تایا والا ہی روٹ ورڈ ہے، جو دیے گئے کتاب یعنی اہل کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، اور کم تم سب کے لیے آتا ہے نا، تو قبلکم تم سب سے پہلے، والکفارا، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، یعنی اہل کتاب کو بھی نہیں اور کافروں کو بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پھر ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کو کوئی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور اینڈ پہ پھر اس کو جو ہے ایمان کے ساتھ ہی مشروط کیا گیا ہے آیت کے اینڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو ہے یہود و نصارہ سے جو موالات کا تعلق تھا وہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور اب ساتھ کفار کا بھی ورڈ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس آیت میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار، ان میں سے وہ لوگ جو تمہارے دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں یا کھیل تماشا بنائے ہوئے ہیں، ان کو بھی تم نے دوست نہیں بنانا، یعنی جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق، کوئی دوستی، کوئی قلبی تعلق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ پورا دین کے کسی بھی شعار کا اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے دین کا سمبل ہے اور اس کا وہ مذاق بناتے، کیونکہ مذاق تو یہ لوگ بہت اڑاتے تھے نا، جب مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے تھے یا ایون اذان بھی جب دیتے تھے تو اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور کوئی بھی دین کا حکم آ جاتا تھا تو اس کی تصحیح کرتے تھے، اور مسلمان اگر دین کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تھے تو ان کو کہتے کہ دیکھو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے، اور یہ کیا دین ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنے سے تو تمہاری بری حالت ہو گئی ہے، تو اس قسم کے بھی مذاق کرتے تھے۔ اصل میں مذاق جو ہے نا انسان تب اڑاتا ہے، اگر ہم غور کریں کہ مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے یا کس کا اڑایا جاتا ہے، جس کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی، دل کے اندر کوئی عزت نہیں ہوتی، جس کو انسان کم تر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا۔ دیکھیں ہم ہمارے والدین کا کبھی مذاق نہیں اڑاتے، یا ہم خانہ کعبہ کا یا قرآن مجید کا ہم مذاق نہیں اڑاتے، کیونکہ ان چیزوں کی بہت تکریم ہے ہمارے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے دل میں چونکہ ظاہر ہے کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت اور تکریم نہیں تھی، تو یہ دین کے تمام جو شاعر تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی حکم آ جاتا تھا، اگر کوئی صدقہ خیرات کا، زکوٰۃ کا، اس پہ بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا وہ ایک آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انفاق کرنے کا کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ محتاج ہو گیا ہے، اور اللہ غریب ہو گیا، اور ہم غنی ہو گئے، ہم زیادہ امیر ہو گئے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
اور مذاق اس چیز کا بھی اڑایا جاتا ہے جس کی اہمیت کم کرنا مقصود ہوتی ہے نا لوگوں میں. اگر کسی چیز کی اہمیت ہو اور کوئی حاسد ہوگا نا اس سے تو وہ اس چیز کا مذاق اڑائے گا تاکہ اس چیز کی اہمیت کم ہو یا اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے کسی طرح سے. تو ان کا یہی معاملہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جو تمہارے دینی شاعر کا مذاق بنائے اس سے تمہارا کوئی اس طرح کا دوستی یا قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں نا ایسا شخص کبھی خیر خواہ تو نہیں ہو سکتا, کبھی ہمارا مخلص ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یا ان سے تعلق رکھنے سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ انسان خود بھی اپنے دین کی اہمیت سے غافل ہوتا جاتا ہے, یا اس کو خود بھی وہ چیز جو ہے ویسی ہی لگنے شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا. یہ تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا اثر تو ہوتا ہے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کی کمپنی جو ہے اس پہ نظر رکھیں کہ کس طرح کی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تو ہمارے دین کی ٹیچنگ ہے کہ اپنی کمپنی جو ہے وہ اچھی رکھو, کیونکہ انسان جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے اپنی کمپنی سے. چاہے کتنا بھی انسان جو ہے وہ خود اسٹرانگ ہو, لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ پریکٹسنگ نہیں ہوگا تو وہ بہت جلدی انفلوئنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور لائبن بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا, یعنی لعب جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کھیل تماشے کے لیے کہتے ہیں. تو یعنی وہ تمہارے دین کو جو ہے مذاق بھی اڑاتے ہیں اور وہ تمہارے دین کو ایک کھیل بھی سمجھتے ہیں. دیکھیں کھیل کیا ہوتا ہے, جو کہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, ایک وقتی شغل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان لوگوں کا بھی یہی تھا, یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بس ایک وقتی طور پر کوئی نیا دین آ گیا ہے, کوئی نئی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے تو ختم ہو جانا ہے. بہت سے لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ دین جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا اور کچھ عرصے میں جو ہے اس کی یہ بالکل سارے بیٹھ جائیں گے, اور ابھی بس یہ کوئی جذباتی ہوئے ہیں, اور یہ اسی طرح کا ان کے کانسیپٹس تھے. جیسا کل بھی جو آیات پڑھی تھی نا کہ وہ ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اگر زمانے کی گردش آئی اور یہ اسلام جو ہے وہ مغلوب ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے, تو ہم نے تو اپنی دوستیاں رکھنی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو اسی طرح کا ان کا معاملہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اہم ہی کھیل تماشا ہی ہے, تو اس لیے مذاق بھی سمجھتے تھے. اور کھیل تماشا بھی جو ہوتا ہے وہ کوئی مطلب ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھی جاتی ہے, وقتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو بھی تم اپنا اولیاء یعنی اپنا دوست نہ بناؤ جن کے نظر میں تمہارے دین کی یہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں. اور اب یہاں پہ تو بات جو ہے یہ حضور نصارہ اور کفار کی ہو رہی ہے, لیکن اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو بدقسمتی سے آج مسلمان جو ہے نا وہ خود دوسرے مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, خود دینی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ تو ہمیں ان سے منع کیا گیا نا, لیکن آج مسلمانوں کی حالت ہم دیکھ لیں کہ دینی شاعر یعنی جو بھی جو سمبلز ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دینی انسان ہے. یعنی جس طرح اب ہمارے یہاں حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے, داڑھی والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, او فلانا تو بڑا مولوی ہو گیا ہے. مولوی جو ہے وہ بھی ایک مذاق ہی لوگوں نے بنا لیا, یا کسی نے عبایا یا نقاب کیا وہ خواتین میں, ان کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان ہی دینی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ سب ہمارے دین کی چیزیں ہیں, اور اس میں بھی دیکھیں اگر مسلمان ہی دینی شاعر کا مذاق اڑائیں گے تو پھر تو بہت ہی برا ہے نا. اور دیکھیں دین کو کھیل ہم لوگوں نے بھی بنا لیا ہوا ہے. یعنی میں نے کہا نا کھیل وقتی شغل ہوتا ہے, تو ہم نے بھی دین کو بس ایک وقتی کھیل تماشا ہی بنا لیا ہوا کہ بس جب نماز کا ٹائم ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی جلدی جلدی میں, اور اس کے بعد بھول ہی گئے, اور اس کے بعد پھر سارے جو ہیں وہ نافرمانیاں بھی کر لیں اور غلط کام بھی کر لیے اور حرام بھی کما لیے اور حرام کام بھی کر لیے. تو کھیل تماشا یہی ہوتا ہے نا کہ جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے. پھر کھیل جب دل کیا کھیل لیا, جب دل کیا نہیں کھیلا. تو ہم نے بھی دین کے لیے یہی رویہ رکھا ہوا ہے کہ جب دل کیا ہم اس پہ عمل کر لیں گے, جہاں پہ ہمیں لگا کہ یہاں پہ تو قربانی کی سطح پر آنا پڑے گا تو یا یہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے, وہاں پہ ہم دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ تو ہم دین کا حکم نہیں مان سکتے, فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا, لوگوں کے ڈر آ جاتے ہیں.
फिर देखिए खेल तमाशा ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के बनाए हुए कवानीन होते हैं ना, और अक्सर हम जब कोई खेल खेल रहे होते हैं तो उसमें हम कोई रूल जो होता है उसको चेंज करके अपनी मर्जी का भी कर लेते हैं। लाइक जिस हम कभी लूडो वगैरह या कैरम खेल रहे होते हैं तो हम अपनी मर्जी के उसमें कवानीन कर लेते हैं ना, कि चलो अब हम जैसा स्नेक एंड लैडर खेल रहे हैं तो हम स्नेक को लैडर के तौर पर यूज करेंगे और लैडर को स्नेक बना लेंगे। बच्चे करते हैं ना इस तरह। तो दीन को भी अगर हम देखें तो आज मुसलमानों ने यही नहीं तमाशा बना लिया हुआ, खेल ही बना लिया हुआ है, अपनी मर्जी के असूल डाल लिए हुए हैं, अपनी मर्जी की हदूद कायम कर ली हैं, जितना दिल किया वो कर लिया, जितना दिल नहीं किया उसको छोड़ दिया। तो ये देखें कि अल्लाह ताला ने तो जो नॉन मुस्लिम जो हमारे दीन को खेल तमाशा बनते हैं उनसे दूर रहने का कहा है। तो यहाँ पे हमारा अपना ही हाल ये हो चुका हुआ है कि हम दीन का किस तरह खेल तमाशा बना के उसको बैठे हुए, हालांकि दीन तो बहुत संजीदगी से लेने की चीज है। तो इसमें थोड़ा सा एक ये भी है गाइडलाइन हमें मिलती है कि ऐसे लोग जो नाम के मुसलमान हैं, जो नाम के कलमा गो हैं, लेकिन उन्होंने दीन को एक खेल तमाशा समझा हुआ है, ऐसे लोगों से के साथ भी बहुत ज्यादा उठना बैठना या मेल जोल जो है ना वो ना रखें, ताकि अपने दीन की अहमियत से हम खुद ना गाफिल हो जाएं, क्योंकि इंसान अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस होता है ना। तो जो अच्छे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है ना, उनकी कंपनी में जब इंसान रहता है तो उसको एक स्ट्रेंथ भी मिलती है और उसको एक ज्यादा हदायत भी मिलती है और वो ज्यादा अपने दीन पर कारबंद रहता है। मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बदअखलाकी शुरू कर दें, इस चीज को जहन में रखें और ये उनको ताने मारना शुरू कर दें, उनके लिए हदायत की दुआ करें, बल्कि आप कोशिश करें कि आप उनके लिए अगर कोई हदायत का जरिया बन सकते हैं, कोई अच्छी बात किसी वक्त कह दी, कोई किसी तरफ कोई किसी को गाइड कर दिया, कुरान मजीद समझ के पढ़ने की कोई अहमियत बता दी, कोई नमाज का वक्त हुआ और आपको लग रहा है कि वो नहीं है, वो उससे गाफिल है, तो उनको भी जाके कह दिया, जितना एक मुनासिब तरीका हो सकता है उस तरीके से। लेकिन वैसे इसमें एक समझने की बात ये भी है कि दीन को खेल तमाशा समझने वाले जो है ना, उनसे दोस्ती से मना किया जा रहा है, नॉन मुस्लिम से भी। और उसमें अगर हमें अपने इर्द गिर्द कोई अपने जैसे भी ऐसे लगे नजर आते हैं, या हम अपनी कंपनी को चेक करें कि कहीं हम उनसे इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे, तो ये भी जरा केयरफुल होने की जरूरत है। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अगर तुम ईमान वाले हो, यानी इस चीज को भी ईमान से मशरूत किया गया है। यानी इतना ज्यादा इंसान को अपने दीन की फिक्र होनी चाहिए और अपने दीन के ऊपर चलने के बारे में इतना ज्यादा पाबंद भी होना चाहिए और इतना ज्यादा मोहतात होना चाहिए, इतना ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक ईमान से है ना। अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यानी लोगों से ना डरो कि हाय अब का तकवा इख्तियार करो, यानी लोगों से ना डरो कि हाय अब वो लोग मुझे क्या कहेंगे, या मैंने लोगों के साथ जो है उनके ऊपर अपना इंप्रेशन रखना है। नहीं, अल्लाह का तकवा दिल में रखो अगर तुम ईमान वाले हो। कि ईमान का दावा तो सभी करते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकली उसका इजहार जो है उस इजहार को करने की जरूरत है ना, यानी अपने अमल से साबित करने की जरूरत है। तो ये भी अल्लाह ताला ने कह दिया कि यानी ईमान का तकाजा अल्लाह का तकवा और फिर अल्लाह के तकवा का तकाजा ईमान, दोनों एक दूसरे से जो है वो मशहूर है। وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो उसे हंसी खेल बना लेते हैं, ये इसलिए कि बेअक्ल लोग हैं। वइज़ा और जब नादैतुम पुकारते हो तुम, नून दाल और या निदा होता है ना, उर्दू में हम कहते हैं निदा, पुकारने के लिए आवाज देने के लिए आता है। निदा भी अरबी में आवाज के लिए आता है और दुआ का वर्ड भी पुकारने के लिए आता है। निदा जो है ना वो दूर से पुकारने के लिए और दुआ जो है वो करीब से पुकारने के लिए। और तुम जो है वो तुम के लिए आ रहा है, ना दई तुम पुकारते हो तुम, इलस स्वलाती तरफ नमाज के, यानी कहने का मतलब है कि तुम जब पुकारते हो नमाज की तरफ, यहाँ पे मुराद आजान है। इत्तखज़ूहा, वंस अगेन वही पढ़ा हमजा खाजाल और हा जो है उसके लिए आ रहा है, वो बना लेते हैं उसको, क्या बना लेते हैं, हुजुवन व लाइबा, मजाक और खेल। हाजा हमजा और लाम आइन बार ऊपर। जालिका ये भी अन्नहुम बवजह इसके कि बेशक वो, बाजिर भी बवजह, अन्ना बेशक और हम वो। ठीक है, कौमुन एक कौम है, एक ऐसी कौम है, ला नहीं याक़िलून वो अकल रखते,
یعنی وہ بے عقل لوگ ہیں, وہ عقل والے نہیں ہیں. اچھا, اب یہ ونس اگین اس میں بھی بیک گراؤنڈ ذہن میں آپ رکھیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب اذان دی جاتی تھی نا, تو اذان جو ہے ان لوگوں کو بہت بری لگتی تھی, جتنے بھی اسلام دشمن عناصر تھے نا, چاہے اہل کتاب تھے یا کفار تھے, منافقین تھے, سب کا ہی یہی معاملہ تھا کہ اذان جو ہے نا اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. ان کے دلوں کی جو کڑن اور جلن تھی نا وہ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اذان کو سن کے. تو یہ جب اذان دی جاتی تھی نا اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اس میں ایک واقعہ حضرت بلال کے حوالے سے بھی آتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے, ان کی اذان میں ان کی زبان میں تھوڑا سا جیسا آپ کہیں تھوڑی سی تتلاہٹ والا ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ تھا. اللہ تعالیٰ کو ان کی اذان بہت پسند تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو یہ اس پر اس کام کے لیے معمول کیا ہوا تھا. لیکن وہ جب اذان دیتے تھے نا تو اکثر ان کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ, ان کی سٹائل کا یا اس طرح سے. اور ویسے بھی نماز, کیونکہ ظاہر اذان پھر 5 دفعہ دی جاتی تھی وہاں پہ, اور نماز اذان جو ہے نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے لیے مشکل تھیں, اسپیشلی جو مشرکین تھے ان کے لیے تو ایک اللہ کو ماننا, اس کو اللہ کی کبریائی کو ماننا ان کو یہ بڑا مشکل لگتا تھا. اور اس کے علاوہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ کا رسول بتایا جاتا تھا تو یہ چیز تو سب کو ہی بہت جو ہے وہ غصہ چڑھانے والی ہوتی تھی, یا ان کو اور زیادہ جو ہے اس سے جلن ہوتی تھی. ایون یہود کو بھی کہ وہ تو اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب اذان کے لیے تم نماز کے لیے جب تم اذان دیتے ہو یا نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو تو وہ اس کا بھی کھیل تماشا سمجھتے ہیں, اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, یعنی ان کے نزدیک اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اصل میں تو یہ عقل سے خالی لوگ ہیں, یہ بے عقل لوگ ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اذان میں صرف توحید اور رسالت کا اقرار نہیں ہوتا, اس میں تو فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے نا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کہ نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. اور انسان دیکھیں دنیا میں یہی چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کامیاب ہو. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جو چاہ رہا ہو کہ میں ناکام ہوں یا مجھے کامیابی نہ ملے. ہر ایک کی یہی دوڑ ہے اور ہر ایک کی یہی کوشش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہو جاؤں, اپنی جاب میں کامیاب ہو جاؤں, کاروبار میں کامیاب ہو جاؤں, نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, مال حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, گھر بنانے میں. ہر طرح کی انسان کی جو ہے وہ سوچ ہے اور دوڑ ہے, اور یہی سوچ ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 دفعہ یہ پکار آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, تو اس کی طرف کوئی جاتا ہی نہیں ہے, اور اس کی طرف کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہے اصل کامیابی جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے, یا جس کی طرف مجھے جانا چاہیے یا دوڑنا چاہیے. تو یعنی فلاح کی جب پکار آتی ہے اس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں, اس کو یہ کھیل سمجھتے ہیں. تو ان سے بڑا بے عقل اور کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اذان کے الفاظ کا مطلب سمجھ لیتے, اس کے اوپر تھوڑا غور کر لیتے, تو اس طرح کی بے وقوفی نہ کرتے یا اس طرح کی بے عقلی والی باتیں نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. اصل میں بات وہی ہے کہ چونکہ اللہ کی معرفت نہیں تھی نا صحیح. کہنے کو تو یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم تو آخرت کو بھی مانتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی ساری وہ تعلیمات ہیں. لیکن اصل میں بات جو مانتے تھے نا وہ اپنے نفس کی مانتے تھے, شیطان کی مانتے تھے, اور یہ دنیا دار لوگ تھے نا. اللہ کی اگر معرفت ہوتی, اللہ کی کبریائی کا احساس ہوتا, اور آخرت میں اللہ کی پکڑ کا صحیح احساس ہوتا, تو پھر انسان اس طرح کی بے عقلی والی بات کر ہی نہیں سکتا. یعنی یہ تو بہت جہالت ہے نا کہ انسان کو کامیابی کی طرف بلایا جائے اور انسان دوڑ دوڑ کے جا ناکامی کی طرف رہا, جبکہ ویسے اس کو ہر وقت یہی احساس ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے کامیاب ہو جاؤں اور میں دنیا میں جو ہے وہ فلاح سے آگے نکل جاؤں. اور اصل جو کامیابی ہے جب اس کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کا کھیل تماشا سمجھتا ہے. تو یعنی یہ کیسے بے عقل لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک بانہم قوم لا یعقلون. تو اس سے ایک تو یہ پتا کہ چلا کہ دینی شاعر کا مذاق اڑانا جو ہے وہ عقل کی کمی کی نشانی ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی کسی دین پر چلنے والے کو اس کا حجاب یا اس کی عبایا یا اس کا نقاب
کیونکہ ہم خواتین ہیں اور ان سے ہی ریلیٹڈ یہ مسائل ہے، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ان چیزوں سے ان چیزوں پر دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں یا ان کو اپنے سے کمتر سمجھتی ہیں، یا مردوں میں بھی داڑھی وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کا مذاق، کہیں ایسا ہم لوگ تو نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں پہ چونکہ بالخصوص اذان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، تو اذان کی آواز جو ہے نا وہ شیطان کو بری لگتی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ جب اذان سنتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، اور کہتے ہیں بہت زور سے، جس طرح چیخیں مارتا ہوا بھاگتا ہے، اس کو سخت بے چینی ہوتی ہے اذان کی آواز۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی شیطان کا ہی غلبہ تھا، اسی لیے یہ اذان سے جو ہے ان کو نفرت تھی، ان کو پسند نہیں تھی، چڑ تھی ان کو۔ اور آج انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں بھی ایسا رویہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر سا ماسک تو گھروں کے پاس ہے نہیں سب کے کہ مساجد کی اذانیں گھروں میں آئیں، تو لیپ ٹاپس یا اذان کلاکس ہیں یا موبائل پہ ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی رویہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اگر کسی گیدرنگ میں اذان ہوئی ہے نا تو وہ اس کو بند کر دو، بند کر دو، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری باتیں جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں، اس طرح کا رویہ ہوتا ہے نا۔ تو اگر کوئی اذان کی آواز سے کوئی مسلمان خود چڑھا ہے، یا وہ اپنا میوزک بند نہیں کر رہا، یا اپنا وہ ٹی وی بند نہیں کر رہا، یا اپنی وہ بات چیت بند نہیں کر رہا، اور اپنی اس میں مشغول رہنا اس کو زیادہ پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی اس دینی شاعر کی جو ہے وہ تعظیم نہیں کر رہا ہے، وہ عزت نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جب اذان ہو تو اس کو خاموشی سے سنو، اور اذان کے جو کلمات ہیں ان کا جواب دو۔ یہ بھی اکثر مسلمانوں کو نہیں پتا کہ نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو اذان کو ایک تو خاموشی سے تعظیم کے ساتھ غور سے سنیں، ٹھیک ہے، اور ان کلمات کا جواب دینا ہوتا ہے۔ اذان کا جواب دینا کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کے کلمات کہے تو تم وہی کلمات دہراؤ، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر بولو، جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی یہی پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر آگے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جائے تو اس وقت تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، ٹھیک ہے، اور باقی پھر جو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ان کو اسی طرح ریپیٹ کرنا۔ یہ ہے اذان کا جواب۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی پریکٹس بھی ہونی چاہیے ہمارے یہاں، خود بھی کریں، بچوں کو بھی بتائیں، اور بچوں کو بھی، کیونکہ بچے عموماً ہوتے ہیں نا کہ ذرا جلدیوں میں ہوتے ہیں، یا ان کو ہوتا ہے کہ وہ اذان کو بند کر دیں، بلکہ میں نے تو بڑوں کو بھی ایسے کرتا ہوا دیکھا ہے۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی گھر سے شیطان بھاگتا ہے تو اذان ہونی چاہیے، اہتمام ہونا چاہیے اپنے گھروں میں۔ آپ یہ اہتمام کریں کہ موبائلز پر یا لیپ ٹاپس پر یا اذان کلاکس رکھ لیں، یا جہاں پہ بھی ٹی وی وغیرہ میں اگر آپ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یو ایس بی سے، تو اپنے گھروں میں یہاں پہ رہتے ہوئے یہ اہتمام کریں، کیونکہ پاکستان میں تو محلوں میں اتنی مساجد ہوتی ہیں کہ وہ ظاہر گھروں میں آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو خود یہ اہتمام کرنا ہے، گھر میں اذان ہونی چاہیے، اذان کو سننا چاہیے، اور اس پہ غور کریں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کامیابی کی طرح بلایا جا رہا ہے۔ جب غور کریں گے نا پھر خود ہی دل کرے گا نماز سے جانے کے، پھر انسان کبھی نماز سے غافل نہیں ہوگا، پھر اس کا جواب بھی دیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے نا، اللہم رب هذه دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ والی جو دعا ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم اس کے بارے میں بھی ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے تو میری شفاعت اس کے اوپر جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ظاہر جنت بھی انسان کے لیے واجب ہو جائے گی۔ تو یہ دعا بھی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دعا جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جو وسیلہ مقام محمود جو ہے وہ مانگتے ہیں، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں ملے گا، اور پھر وہاں پہ ان کو اجازت دی جائے گی اپنی امت کی شفاعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ضرور پڑھا کریں دعا جو ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر زیادہ اذانیں ہو رہی ہوں تو جواب میں کیا کریں؟ بس کسی ایک اذان کو آپ فالو کریں، اور ایک دفعہ آپ نے ان کلمات کو ریپیٹ کر کے، اور آپ نے اسی سے جواب دے کے ایک دفعہ دعا پڑھ لی، سو دیٹ از انف، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیں کہ اذان کے بارے میں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا،
لیکن جو آذان کے الفاظ ہیں وہ یہاں سے نہیں پتہ چل رہے. قرآن مجید میں کہیں بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہے. آذان کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پتہ چلے، آپ نے بتائے. اور اس میں جو واقعہ ہے کہ حضرت عمر کو بھی خواب میں آیا، اور ایک اور بھی صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عبید تھے، ان کو بھی آیا تھا خواب میں. تو پھر بہرحال وہ آذان کے الفاظ جو ہیں وہ اس طریقے سے بتائے گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آذان سکھائی سب کو. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں سب تو حدیث سے ثابت ہے نا. تو یہ اس حدیث کی حجیت اور ماخذ دین ہونے پر یہ دلیل ہے. یعنی اس سے حدیث کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی حدیث کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حجیت حدیث کا کہ حدیث کے ماخذ دین اور حجت شریعہ ہونے کا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن کریم کی نص سے ثابت ہونے والے احکامات و فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے اور ان کا انکار کفر ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو احکامات ثابت ہوتے ہیں ان کو بھی ماننا اور ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان کا انکار کفر ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، مرفوع متصل ہونی چاہیے. اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنا کام ہو چکا ہے حدیث کے اوپر. تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا جی. قل یا، اگلی آیت پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 59. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہوں، اور اکثر تم میں سے بے شک فاسق ہیں. قل کہہ دیجئے، حل کیا حرف استفہام ہے، سوری میں اگلی آیت پہ چلی گئی. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل کیا تنقمون تم ناراض ہوتے ہو. یہاں پہ آپ حل کا ترجمہ، ویسے تو حل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آیت میں آگے الا آ رہا ہے نا، تو آپ اس کا یعنی وہ ایک بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے آپ اس کا ترجمہ نہیں بھی کر سکتے. تنقمون تم ناراض ہوتے ہو، نون قاف اور میم جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غصہ کرنا، ناراض ہونا اور کوئی عیب لگانا اس معنوں میں بھی ہوتا ہے، چاہے زبان سے ہو یا عمل سے ہو. تنقمون تم ناراض ہوتے ہو، من نا ہم سے، من اور نا سے مل کے بنا، من سے اور نا ہم کے لیے آتا ہے، ہم سے، الا مگر، ان اس لیے کہ آمنا باللہ ایمان لائے ہم. امن اور حمزہ میم نون ایمان کا روٹ ورڈ، اور پھر نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے. ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، بازربی پر کے معنوں میں، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الینا الا اور نا سے مل کے بنا طرف ہمارے، الا کہتے ہیں طرف کو، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، من قبل اس سے قبل یعنی اس سے پہلے، وَأَنَّا اور بے شک اکثرکم تم میں سے اکثر فاسقون فاسق ہیں. فاسین کا فاسق وہ ہوتا ہے جو حدود توڑتا ہے. تو جو حل کا ترجمہ ہے نا، اگر آپ نہیں میں کریں تو مطلب ہوگا کہ اہل کتاب تم تم ناراض ہوتے ہم سے مگر صرف اس وجہ سے. اور ویسے اگر آپ ترجمہ کریں تو یہ بھی کہ کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائے. یہ بیسیکلی اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے بن رہا ہے. تو اصل میں چونکہ یہ جو اہل کتاب تھے ان کو بہت زیادہ اس چیز کی تکلیف تھی کہ جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، ہمارے چین میں کیوں نہیں آئے. اسی وجہ سے ان کو جو ہے حسد تھا، اور یہ چیز ان کو بہت بھڑکاتی تھی، اور وہ اسی وجہ سے اسلام دشمن حرکتیں کرتے تھے. تو ایک طرح سے جس طرح ہوتا ہے نا، بعض دفعہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگلے
کو تھوڑا سا جگایا جائے یا اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے کہ وہ کتنی غفلت میں اور کیسی بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب جو تم سے اتنا غصہ کرتے ہیں اور تم سے اتنا ناراض ہوتے ہیں، ان سے ذرا ایک دفعہ یہ پوچھو. بیسیکلی تو اہل کتاب کو ہی بتانا اور سمجھانا مقصود ہو کہ تم ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو. کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی اس قرآن مجید کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی وہ کتابیں جو تمہارے پاس ہیں اور وہ کتابیں ان انبیاء کے پاس آئی تھی جو ہمارے سے پہلے، جن کو تم اپنے نبی مانتے ہو. تو کیا اس وجہ سے تم ہم پہ ناراض ہوتے ہو؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو تمہاری کتاب کہتی ہے. تمہاری کتاب بھی تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے انبیاء کو ماننا ہے اور کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا ہے. تو ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو تمہارے نبی کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ تم ہمارے نبی کا انکار کر رہے ہو. اور بلکہ جیسا یہود جو تھے، انہوں نے تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، لیکن تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن رہے ہو، حالانکہ جو ہے وہ دوسرے کے نبی کو مانتا بھی نہیں ہے، اور یہود تو نہ ان کی کتاب کو مانتے ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنتے، اور ہم لوگ جو کہ تمہارے کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے، نہ تمہاری کسی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اور بالکل وہی بات کرتے ہیں جو باتیں تمہارے نبی نے تمہیں بتائی تھی اور جو تمہاری کتابوں میں آئی تھی، اور پھر بھی تم ہم سے دشمنی کرتے ہو. یعنی کتنی بے عقلی کی بات ہے. یعنی ناراض تو پھر ہمیں ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کو، تم سے، کہ تم انکار کرتے ہو ہمارے نبی کا بھی اور تم انکار کرتے ہو ہماری کتاب کا بھی. لیکن کیسا یعنی الٹا معاملہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ اس قسم کے دشمنی کر رہے ہو، ناراضگی کر رہے ہو. تو سوچو تو صحیح کہ کس چیز پہ ناراضگی کر رہے ہو. کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ کو تو تم بھی مانتے ہو، جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اس کو مانتے ہیں، اس لیے تم ہم سے ناراض ہوتے ہو. تو اس کو تو تم بھی مانتے ہو، بلکہ جو تمہارے پاس ہے ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی جو اس کتاب سے پہلے نازل ہوا. ٹھیک ہے، اور وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اکثر تو تم میں سے فاسق ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ویسے بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم لوگ جو ہو وہ فاسق ہو، ان کو یہ کہہ دو. اور یہ بھی کہ ہم اس وجہ سے تم ہم سے ناراض ہوتے ہو کہ تم میں سے اکثر تو فاسق ہیں، اور ہم یہی بات تمہیں بتاتے ہیں. فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کی حدود کو توڑے اور اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو توڑے اور اپنی مرضی کے کام کرے. تو تم لوگ تو حدود توڑنے والے ہو، یعنی تم لوگوں نے، یعنی جو کام ان کے تھے، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی بھی کی اور اپنی کتابوں میں بھی تبدیلیاں کی اور انبیاء کا اقرار کیا اور ہر غلط کام کیا جن سے ان کو روکا گیا تھا. تو اس وجہ سے تم ہم سے ناراض ہوتے ہو. یعنی جس طرح ایک ہوتا ہے نا، ایک تھوڑا سا تنزیہ وے میں اور ٹونٹنگ وے میں بات کر کے اگلے کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ سوچو تو صحیح کہ تم کیسی بے وقوفی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اور پھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان شعوری طور پہ اپنے دین کو سمجھ کے پریکٹیکلی اس کے اوپر آتا ہے اور اپنے دین پر عمل کرنے والا بنتا ہے نا، تو اس سے لوگوں کی ناراضگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے کم ہمت ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات مان رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. اور ان میں سے بعض دفعہ وہ ناراضگی کا سامنا ایسے لوگوں سے بھی ہوتا ہے جن کے خود بھی وہی عقائد ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بھی آخرت کو ماننے والے ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دین پہ چلتے ہوئے صرف نان مسلم جو ہیں ان سے سامنا ہو مخالفت کا. عمومی تو مخالفت کا سامنا آپ کو اپنے مسلمانوں سے ہی کرنا پڑتا ہے، یہی ہوتا ہے. بلکہ ان میں سے بھی سب سے پہلے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، آپ سب کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا، جو آپ کے بالکل ارد گرد کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، انہی سے آپ کو کبھی باتیں بھی سننے کو مل جائیں گی، یا کبھی ان کی طرف سے کوئی تانے وغیرہ بھی ہو جائیں گے، کوئی ٹونٹ بھی ہو جائے گا، یا وہ اعتراض کرنے لگ جائیں گے. بعض دفعہ بالکل گھر کے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ غصہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم اس پہ لگانا شروع کر دیا، یا تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے. بہن بھائی ارد گرد کے لوگ فیملی میں سے بھی، تو یہ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹرائل ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے.
تو ان کو سمجھانے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ بھئی میں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہی ہوں، سمجھ کے پڑھ رہی ہوں، آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. تو آپ اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہی ہوں یا میں اللہ کے احکامات پر عمل کر رہی ہوں، تو اس وجہ سے آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس پہ تو آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں بطور آزمائش آتی ہیں جب انسان دین پر چلتا ہے. اور ہماری آزمائشیں تو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹے لیول کی ہیں نا. اگر آپ صحابہ کرام کی ان اس دور کے لوگوں کی آزمائشیں دیکھیں تو وہ تو بہت بڑی بڑی تھی. ہمیں تو یہی ہے نا کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم اسی پہ اتنا ڈر جاتے ہیں اور لوگوں کا خوف ڈال دیتے ہیں، ہائے اب وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، اور ہم اللہ کے دین پر چلنے اور اللہ کے احکامات پہ چلنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، تم نے اپنا حلیہ کیا بنا لیا ہے، تم نے اب ایسا کیوں کرنا شروع کر دیا ہے، تم اب ایسی باتیں کرنے لگی ہو، تم اب اپنا ٹائم نہیں ہمیں دیتی، یا اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ بالکل غافل ہو جائیں یا ان سے جو ہے وہ کوئی بد اخلاقی شروع کر دیں یا اپنے آپ کو بڑا یا بہتر ان سے سمجھنا شروع کر دیں. یہ چیز بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ شیطان آپ کے دل میں یہ ضرور ڈالے گا دماغ میں کہ تم ان سے بڑے ہو گئے. تکبر میں نہیں جانا. ابھی پڑھا ہے نا کہ تواضع کرنے والے، عاجزی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے اور وہی حزب اللہ میں ہوتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. بیلنس رکھتے ہوئے، اور ہمیشہ جب بھی دین یا دین کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے نا تو وہ بہت زیادہ حکمت کے ساتھ کرنی ہے. اگر آپ حکمت کے بغیر بات کریں گے نا تو اس بات کا اثر جو ہے یا تو وہ بات بے اثر ہوگی یا اس کا کوئی غلط اثر ہو جائے گا. یعنی لوگوں کو آپ نے اوفینڈ نہیں کرنا اور دور نہیں بھگانا دین سے کہ لوگ کہیں گے اچھا دین پڑھ کے یہ اتنی بد اخلاق ہو جاتی ہے یا یہ اتنے تکبر میں آ جاتی ہے تو پھر میں تو اس طرف نہیں آتا. یہ نہیں کرنا. دین سے بھگانے والا نہیں کرنا. آگے دیکھیں. کل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا بدلہ پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ اللہ کا غضب ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا گیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پیروی کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی بہت زیادہ راستے سے گمراہ ہیں. قل کہہ دیجئے حل کیا انبئکم میں خبر دوں تم کو. حمزہ جو ہے شروع میں الف وہ میں کے لیے ہے، نون با حمزہ جو ہے وہ خبر کے لیے آتا ہے اور بڑی خبر کے لیے آتا ہے. اور کم تم سب کو. بشرن شر جو ہے بری چیز کے لیے آتا ہے، بری چیز کی بازر بھی کی معنی میں لے لی، یعنی میں تمہیں خبر دوں بری زیادہ بری چیز کی. من ذالک آگے نا، آگے اس سے، یعنی اس سے بھی زیادہ بری چیز کی. مصوبتن جو ہے یہ صاد واو با جو بدلے کے لیے آتا ہے جس میں ثواب ہوتا ہے نا، تو ثواب کے اعتبار سے یا بدلے کے اعتبار سے یعنی ریٹرن کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بری چیز عند اللہ اللہ کے نزدیک. صوب جو ہے نا، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی چیز کا اپنی اصل مقصود حالت پر لوٹ آنا جو ہے نا اس کے لیے یہ صاد واو با ہوتا ہے. تو پھر یہ لوٹ کے جو بدلہ جو ہے وہ لوٹ کے آتا ہے. ٹھیک ہے. ثوب جو ہے وہ ویسے کپڑے کے لیے بھی آتا ہے، اور اس میں یہ کہ چونکہ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے اور دھاگا جو ہے اس سے کپڑا ہی بنانا مقصود ہوتا ہے، تو دھاگا چونکہ اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آتا ہے جو اس سے بنانا مقصود ہے، اس لیے اس کو ثوب کہتے ہیں. پر یہ اس کا ایک وہ لفظی معنی تھا. من جس پر لعنہ اللہ لعنت کی اللہ نے، لعنت کی ہو اس پر اللہ اللہ نے، وغضبا اور وہ غضبناک ہوا علیہ اس پر، وجعل اور اس نے بنایا منہم ان میں سے القردۃ یہ بندر کو کہتے ہیں، اور خنازیر جو ہے خنزیر کی جمع یعنی خنزیر سور، وعبدا اور جس نے بندگی کی الطاغوت طاغوت کی. اس کی ڈیٹیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو غین اور واؤ جیسا طغیانی ہوتا ہے یعنی حدود کراس کر جانا، جب کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آ گئی جو سمندر حدود کراس کر جاتا ہے.
تو طاغوت ایسی طاقت جو بندگی کی حدود سے باہر نکل آئے اور خود بھی سرکشی کرے اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ سرکشی کی طرف لے جائے یا اس کی طرف مجبور کرے. اولئک یہی لوگ شر مکانن بدترین ہے. مکانن آپ مکان یعنی کوئی جگہ درجہ کہہ لیں مرتبہ کہہ لیں بدترین ہے درجے میں یا مرتبے میں. اور ادلو زیادہ بھٹکی ہوئی ہیں ان سواء السبیل سیدھے راستے سے. سوا جو ہے مساوی جس طرح ہوتا ہے نا سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے. السبیل کہتے ہیں راستے کو. ادلو جو ہے وہ اسم تفضیل ہے یعنی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اسم تفضیل جو ہے وہ سپرلیٹو ناؤن آپ کہہ لیں یا کمپیریٹیو ناؤن بھی آپ یعنی جب دو میں سے ہوگا تو کمپیریٹیو اور اب سب سے زیادہ سب سے جب آپ نے کہنا ہو تو پھر سپرلیٹو کے معنوں میں. اچھا تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم ان کو یہ کہو یعنی جیسا اہل کتاب کو مخاطب کرنے کا کہا جا رہا ہے. بالکل پہلے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اہل کتاب کو مخاطب کرو اور ان کو یہ کہو کہ کیوں تم ہم سے ناراض ہوتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم تمہارے اوپر کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اور جو تمہارے نبی ہیں ان پہ بھی ایمان لائے اور جو ہمارے پاس نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لائے یعنی ان کو ان کی بے وقوفی کا احساس دلاؤ. اور پھر ساتھ ان کو مخاطب کر کے یہ بھی کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ لعنت کا مستحق کون ہے یا اللہ تعالیٰ کن کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین لوگ کون ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دیا گیا. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان کو بتاؤ کہ وہ تو وہ لوگ تھے جن کے اوپر اس طرح کا اللہ کا عذاب آیا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. اور وہ تو تمہارے ہی آباء و اجداد ہیں یعنی تمہاری تاریخ میں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ تم لوگوں کے جو آباء تھے ان میں سے جو نافرمان ہوئے ان میں سے جنہوں نے حدود توڑی اور جو فاسق ہوئے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ ان پہ اللہ کا غضب ہوا تھا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے. تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندر والا واقعہ تو خیر قرآن مجید میں بھی ہے. پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسے بھی تھے جن کو خنزیر کی شکل میں بھی جن کی صورتیں مسخ کی گئی تھیں. آلدو اس کی ڈیٹیلز تو کہیں سے نہیں ملتی لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے. اور یہ بندر اور خنزیر جو بنایا جانا اس کو مسخ کیا جانا کہتے ہیں یعنی شکلوں کا اس طرح سے مسخ ہو جانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن پہ یہ مسخ کیا جانے والا جو معاملہ ہے یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا اور پھر ان کو بھی زمین میں دھسایا جائے گا اور ان کے اوپر بھی پتھر مارے جائیں گے. یعنی اس وقت جا کے اس طرح کا عذاب بھی ان کے اوپر آئے گا جس طرح کے پہلی قوموں پہ آئے گا. تو بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے جو طاغوت کی پیروی کرنے والے تھے. طاغوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے, جو بندگی کی حدود کو خود بھی توڑے, دوسروں کو بھی اس پہ توڑنے پہ مجبور کرے یا دوسروں کو بھی اللہ کے احکامات پر چلنے سے روکے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ایسی طاقت, عموماً اس کا ترجمہ شیطان کیا جاتا ہے نا کہ وہ شیطان ہی ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی بھی ایسی طاقت, وہ چاہے اگر آپ کا اپنا نفس ہے وہ بھی طاغوت ہو جائے گا, یا اگر کوئی ارد گرد کے لوگ ہیں, کوئی معاشرہ ہے یا کوئی معاشرے کے ایسے قوانین ہیں یا کوئی حکومت ہے, حاکم ہے, کوئی بھی ایسے, تو اس کی پیروی نہیں کرنی. یہ بھی ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے, جو بھی طاغوتی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ٹھکانہ بدترین ہے, اور وہ بدترین درجے والے لوگ ہیں جو اللہ کی اس طریقے سے نافرمانیاں کرتے ہیں اور جو طاغوت کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان فاسقوں کی اور ان طاغوت کے پیروکاروں کی جو ٹھکانہ ہے وہ سب سے برا ہے, اور وہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہے. وہ عدلہ یعنی سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اور آپ دیکھیے یہ بات کن لوگوں کے لیے کہی جا رہی ہے, یعنی کن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بندر بنائے گئے, خنزیر بنائے گئے, اللہ کی لعنت ان پہ ہوئی ہے نا, یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور اللہ کا غضب جن کے اوپر ہوا.
یہ وہ تھے جن کے اوپر پے در پے انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات صحائف کی صورت میں بھی آئے، کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی باقاعدہ بھیجی گئیں، ایک کے بعد ایک نبی بھیجا گیا، ان کا یہ حال ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوئے۔ اور ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھ لیں ہم کہ کوئی بھی قوم حاملین کتاب ہو، وہ بھی مغضوب علیہ ہو سکتی ہے، اس پر بھی اللہ کا غضب ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو کے اللہ کی لعنت کا شکار ہو سکتی ہے اگر وہ فسق میں جائے، اگر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں جائے اور وہ طاغوت کی پیروی کرے۔ تو ہم مسلمان بھی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہاں پہ دیکھیں کتنے زیادہ اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے نا، سخت ناراضگی کا، کس طرح کا ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ آیا اور اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے اس طریقے سے شکل کا مس کیا جانا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ شکلیں مس نہیں ہوئی تھی، وہ عادتیں ایسی ہوگی تھی، وہ واقعی ہی شکلیں مس ہوئی تھی۔ بندر والا جو واقعہ وہ تو آپ نے پڑھ بھی لیا نا، وہ تو کتاب میں قرآن مجید میں ہے، بتایا گیا باقاعدہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے نا، تو ہمیں اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان بھی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، کہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا ہوا ہے جنت کا، یا ہم پر لعنت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی، یا ہم پر اللہ کا غضب نہیں آ سکتا۔ وہ بھی حاملین کتاب تھے، انہوں نے بھی جب فسق و فجور کیا، انہوں نے بھی حدود توڑی اور طاغوت کی پیروی کی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنے مرضی کے اصول اپنے لیے وضع کر لیے، تو ان کے اوپر اللہ کا غضب آیا۔ تو آج ہم مسلمان بھی جس حالت کا شکار ہوئے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ کا غضب ہی ہے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ہی معاملہ ہے۔ کیونکہ اللہ کے راستے سے جب انسان ہٹتا ہے، بھٹکتا ہے، تو وہ پھر اپنی خواہشات کے راستے پر چلتا ہے اور پھر اسی میں چلتا جاتا ہے اور گم ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں ہم کہ ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے، ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہمیں سب کچھ بتایا گیا ہے، ہم اس سے ایسے غافل ہوئے اور ہم نے اس کو اہمیت نہ دی، اور ہم نے اس کو اٹھا کے کتابوں میں اور غلافوں میں اور اپنی الماریوں میں اور ریکس میں بند کر کے رکھ دیا۔ تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی شروع کر دی، اور ہم نے حرام حلال کے فرق کچھ جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ ساری جو برائیاں ان قوموں میں تھیں، وہ ساری برائیاں آج مسلمانوں میں بھی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی اس کتاب کو چھوڑا، انہوں نے بھی اس کتاب کو اہمیت نہیں دی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی۔ اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے بھی اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا یہ تو بالکل ہی لیسٹ پرائیورٹیز میں سے آ گیا ہوا ہے مسلمانوں کی، حالانکہ یہ تو ہماری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنا۔ اور ہم اسی سے غافل ہیں، اسی کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ کتاب حاملین کتاب تھے، اور وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے کس طرح کے غضب کا شکار ہوئے، جس طرح کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج مسلمان بھی اگر یہی کام کریں تو وہ بھی ظاہر اللہ کی رحمت سے دور ہی ہوں گے۔ آج کیوں ہمیں ہر طرف اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کوڑا نظر آتا ہے، اور کہیں پہ فرقہ واریت ہے، اور کہیں پہ کسی طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے، کوئی سزا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہونے کے باوجود بھی کتنی نعمتیں جو ہیں وہ ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ اگر آپ اپنے ملک کا ہی حال دیکھ لیں آج کیا ہو چکا ہے، تو وہ اسی لیے ہے نا کہ نافرمانیاں اور بدعمالیاں، بد کرداریاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اور اپنے دین سے اتنی دوری ہو چکی ہے، اس کتاب سے اتنی دوری ہو چکی ہے۔ تو یہ اصل میں بتایا تو اہل کتاب کو جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ تم ہمارے اوپر کیوں اعتراض کرتے ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آبا کے کارناموں کو دیکھو۔ اور اصل میں یہ اس لیے بھی ہے کہ اب ہم کہ کیا تو ان کے آبا نے تھا، تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اسی روش پہ تھے، یہ بھی اس سب کو ٹھیک سمجھتے تھے جو کچھ ان کے آبا نے کیا، اور یہ بھی اس سے کوئی لیسن نہیں لیتے تھے، اور یہ بھی اسی طرح ہٹ دھرم تھے جس طرح ان کے آبا تھے۔ اس لیے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے اعمال کر کے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، حالانکہ ان کے اوپر حق واضح کر دیا گیا تھا، تم پر بھی واضح کر دیا گیا، تم بھی جان کر انجام بنتے ہو، تو تمہارا
بھی یہی حال ہوگا. اور آج ہم مسلمانوں کو یہ چیز کیوں بتائی جا رہی ہے, ہم کیوں اس قرآن میں پڑھ رہے ہیں, کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی آج بھلے ہم مسلمان ہیں, بھلے ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اگر ہم بھی نافرمانیاں کریں گے اور اس کتاب سے دوری کریں گے اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے, تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی سزائیں جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ہمارے اوپر آئیں گی. آپ کا ٹائم ہو گیا ہے, 12:15 ہو گئے, تو اس لیے اب ہم اس کو یہیں پہ فنش کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی نیکسٹ ویک کریں گے. تلاوت ہم اس کی سن لیتے ہیں. جی پلیز. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر. دعا کر لیجیے.